بزنس کے اوپر دوبارہ گفتگو شروع کر کے ہیں، اور اللہ باللہ تاللہ یہ قسم ہے، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس میں کبھی بھی کسی خاص بندے کی طرف میرا اشارہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے نا، تو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، بندے کہتے ہیں کہ شاید کسی فلاں بندے کا تاوا ہوا یا فلاں کو ایسے کہنا، نہیں ایسا نہیں، اللہ معافی دے، پھر یہ پھر رسول کی برکت ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہم ہیں ایز اے ریفارمر، مسلم اصلاح کرنے والے، بلکہ نوکر ہیں، دین کے چوکیدار ہیں، جو اللہ رسول نے دین ہم تک پہنچا وہ آپ تک پہنچانا یہ ہمارے اخلاق کی ذمہ داری ہے، تو وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ عزیز صاحب محترم، یہ جو بزنس ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، یہ ایک فرض ہے، اور اس فرض کو پورا کرنا ہر بندے کے اوپر یہ لازم ہے۔ جس طرح انسان زندگی میں آگے چلتا ہے تو کچھ چیزیں اس کے اوپر فرض ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے کہ بچہ ابھی بالغ نہیں ہے تو ان کو لوگوں کے مسائل سیکھنا اس پہ فرض نہیں ہے، جیسے ہی وہ بالغ ہو گیا، غسل کے فرائض کتنے ہیں، غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے، وضو کے سارے مسائل، کی ساری چیزیں اس کے اوپر سیکھنا فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر بندہ حاجی پہ جائے تو اگر آپ حاجی پہ نہیں جا رہے ہیں تو حاجی کے مسائل سیکھنا فرض نہیں، لیکن جب آپ نے 15 لاکھ روپے جمع کروا دیا، اب حاجی کے مسائل سیکھنا آپ پہ فرض ہے۔ تو عمرہ کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کا مسائل کرنا آپ کے اوپر فرض ہے۔ اچھا ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی تو آپ پہ نکاح، طلاق، خلا کی مسائل سیکھنا فرض نہیں، لیکن جیسے ہی آپ کی شادی ہوگی، اب شادی کے بعد، شادی کرنے سے پہلے یا شادی کر کے فوراً سارے مسائل سیکھنا آپ کے اوپر یہ فرض ہو جاتا ہے۔ اچھا ابھی آپ کے بچے نہیں ہیں، بچوں کے حقوق سیکھنا آپ پہ فرض نہیں، لیکن جیسے ہی آپ کا ایک بیٹا بیٹی کی ہو گیا تو اس کے بعد فوراً بچوں کے تمام حقوق جو اسلام نے والدین پہ فرض کیے ہیں وہ سیکھنا اس کے لیے لازم ہے۔ دیکھیں یہ گریجولی تدریجاً آہستہ آہستہ یہ چیزیں بندے کے اوپر فرض ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ چھوٹا ہے، شیر خوار ہے، دودھ پینے والا بچہ ہے، آپ اس کو روٹی نہیں کھلا سکتے، وہ ابھی سے دودھ پیے گا، ٹھوس غذا نہیں کھائے گا، تھوڑا عرصہ گزرے گا، چند ماہ گزریں گے تو پھر مائیں کیا کرتی ہے، ساتھ تھوڑے سے بسکٹ ملا کے وہ کبھی کھلا دیے، کبھی بنانا کھلا دیا، پھر وقت گزرتا جاتا ہے، بچہ بڑا ہوتا ہے تو ٹھوس غذا مانگتا ہے۔ پہلے بچپن میں دودھ کے اوپر دودھ فرض تھا اس کے لیے اور ٹھوس غذا فرض نہیں تھی، لیکن جب وہ بڑا ہو گیا تو اب ٹھوس غذا اس کے لیے فرض ہو جائے گی، اور دودھ پینا کے سیکنڈری ہوتے ہیں، پرائمری ٹھوس غذا ہو، کھانا ہر چیز اس کے لیے ہوگی، اس کے لیے پرائمری یہ ضروری ہے اس کے لیے۔ تو اسی طرح اسلام کے اندر یہی چیزیں ہیں، بندہ جیسے جیسے جو کام کرتا چلا جاتا ہے وہ چیزیں اس کے اوپر فرض ہوتی چلی جاتی ہیں۔ آپ لوگ یہ جو بزنس ہے، اگر آپ ریڈی لگاتے ہیں تو ریڈی کے مسائل سیکھنا فرض ہے، اگر آپ کی دکان ہے، دکان کے مسائل سیکھنا فرض ہے، آپ کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہے تو اس کے بارے میں شرعی رہنمائی لینا آپ کے اوپر یہ فرض ہے۔ اگر آپ جابین ہیں، جاب کرتے ہیں، کہیں بھی کسی بھی محکمے میں کرتے ہیں، آپ پرائیویٹ کرتے ہیں اس کے مسائل، آپ اگر سرکاری جاب کرتے ہیں کوئی بھی، اس کے مسائل سیکھنا آپ کے اوپر یہ فرض ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو یہی صرف فرض ہے، ہم کہتے ہیں کہ بس 5 نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، زکات، یعنی کچھ چند ایک چیزیں ہیں جس کو ہم سیکھتے ہیں، ادروائز دوسرے کو سیکھنا ہم فرض سمجھتے ہیں۔ ہاں اس کو میرے والد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور فرماتے ہیں کہ طلب کسب الحلال فریضہ بعد فریضہ، فرمایا کہ حلال روزی کمانا یہ بھی فرائض کے بعد ایک فرض ہے، حلال رزق کمانا یہ بھی فرائض کے بعد ایک فرض ہے۔ یعنی دیکھیں عبادات ہیں یہ ڈائریکٹ بندے کو اجر دیتی ہے، لیکن یہ جو بزنس ہے یہ انڈائریکٹ بندے کو اجر دیتا ہے۔ آپ حلال روزی کمائیں گے تو یہ وہ بھی فرض ہے، یہ بھی فرض ہے، وہ ڈائریکٹ جیسی بندہ ہو اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے۔ اور یہ اگر وہ بندہ بزنس کرے، کاروبار کرے، جاب کرے تو یہ اس کے اوپر بعد میں یہ فرض ہے۔ تو عزیز سامعین محترم،
یہ جو رزق ہے، جو بھی آپ بزنس کرتے ہیں، اس کے لیے حلال اور طیب اور پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے کے کلمیاں یہ ہے کہ جو بندہ کسی محفل مجلس پہ پیسے لگائے، غریب کو دے، سخاوت کرے، تو ہم یہ سمجھتے کہ شاید ساری چیزیں قبول ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک بندہ ڈاکہ مارتا ہے، چوری کرتا ہے، 2 نفر پیسہ کماتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فرار کر کے وہ ڈائیور بن جاتا ہے، تو آپ وہ اگر پیسہ خرچ کرے تو کیا اس کو اجر ملے گا؟ بالکل غلط ہے، ایک پائی کا اجر نہیں ملے گا، کیونکہ یہ بالکل اسلام کی نیچر اور فطرت کے خلاف ہے کہ بندہ حرام روزی کمائے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ آپ نے یہ جدا سو رکھا ہے، وہ جو بدماش ہے نا، بندہ تو بدماش ہے لیکن چنگا بڑا ہے۔ کیوں چنگا ہے؟ اس نے کوئی غریبوں کو تنگ نہیں کیا، وہ باہر اندر سے لوگوں کو تنگ کرتا ہے، باہر سے اپنے علاقے کی کسی کی بیٹی کی شادی ہو تو پیسے دیتا ہے، کسی کا کوئی مشکل وقت ہو تو وہاں پیسے دیتا ہے، مسجد سے بھی تعاون کرتا ہے، مدرسے سے بھی تعاون کرتا ہے، غریبوں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں، امیروں سے پیسے چھیننے کی کس نے اجازت دی ہے؟ امیروں کے ڈاکہ مارنے کی کس نے اجازت دی ہے؟ کیا وہ جو امیر ہیں ان کو پیسہ کس نے دیا ہے؟ میرے مالک نے دیا ہے۔ کیا ان کا پیسہ حرام کا ہے جو آپ اسے چھین کے کسی اور کو دیں گے؟ تو دیکھیں، آپ اللہ تعالیٰ پیسہ وہ قبول کرتا ہے جو حلال اور طیب۔ اب قرآن پاک کچھ آیات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ سن کے حیران ہو کتنا اس کے اوپر اسلام نے زور دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی کمائی جو تمہاری ہے اس میں سے جو حلال اور طیب ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ دھوکہ دے کے کمائی کی دولت، فرار سے کمائی کی دولت اور چوری اور ڈاکے کی دولت، وہ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا حکم دے ہی رہا۔ اے ایمان والو انفقوا، خرچ کرو۔ کون سی دولت؟ من طیبات ما کسبتم، جو طیب اور پاک ہے، اپنی کمائی سے طیب اور پاک خرچ کریں گے، اللہ وہ قبول کرے گا، دوسری کو قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر یہ طرح ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگوں زمین میں سے وہ چیزیں کھاؤ جو حلال اور طیب ہے۔ حرام چیزیں کھانے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ حرام کمایا ہوا اس سے جو کوئی چیز کھائے اجازت نہیں ہے۔ جو چیزیں اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دی ہیں وہ آپ کے لیے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح آگے چلیں، ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل ما انفقتم من خیر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو چیز جو کچھ بھی تم خرچ کرو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خیر یعنی حلال اور طیب ہو۔ جو چیز تم خرچ کرو اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ وہ حلال اور طیب اور پاک ہونی چاہیے، حرام اور ناپاک چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، پھر ایک اور جگہ سورہ بقرہ کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال کے انداز میں ایک بات بیان کی، بڑی کمال کی۔ فرماتا ہے بلا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اللہ کی راہ میں ایسی ناکارہ اور ناقابل استعمال چیز دینے کا قصد نہ کرو جس کو تم خود بھی آنکھیں بند کیے بغیر دینے والے نہیں۔ آپ مارکیٹ میں جائیں، بازار میں جائیں تو 10 دکانیں بندہ جوتوں کی اس لیے پھرتا ہے کہ جوتا اچھا بھی ملے، سستا بھی ملے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ چیز بھی 2 نمبر ہو، ناکارہ ہو اور قیمت کس کی زیادہ ہو تو آپ آنکھیں بند کر کے لے لیں؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تو جب آپ اپنے لیے زندگی میں ناکارہ، ناقابل استعمال چیز آنکھیں بند کر کے نہیں لینے والے تو کیا آپ کی حرام کمائی اللہ لینے والا ہے؟ اللہ رسول فرمایا تھا، بھائی تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو، جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو وہ ناکارہ چیز، حرام کمائی، یہ اچھی ہوتی ہے بری ہوتی ہے؟ ڈیفینیٹلی بری ہوتی ہے۔ تو یہ کمائی اللہ کے لیے کیوں پسند کرتے ہو؟ اپنے لیے ناکارہ چیز پسند نہیں کرتے، اللہ کے لیے تم پسند کرتے ہو۔ تو یاد رکھنا کہ جو بھی تم کمائی اس طرح کرو کہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ پھر عزیز سامعین محترم،
یاد رکھیے کہ حرام کمائی کا سب سے بڑا بوال یہ ہوتا ہے کہ بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی. ہم دعا کرتے ہیں اس طرح اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتے مانگتے ہیں، وہ دعا قبول ہوتی نہیں. دعا عبادات کا مغز ہے. نماز روزہ جو کچھ بھی آپ کریں بعد میں جو دعا کرتے ہیں یہ مغز ہے، ہمارے دماغ کے اندر مغز ہے. یہ نکال کیا جائے میرے اور ڈنگر میں کوئی فرق نہیں کیونکہ مغز ہی نہیں ہے. اور اسی طرح اگر عبادات کی جو مغز دعا ہے اور دعا قبول اس وقت ہوگی جب بندے کی جیب میں پیسہ حلال کا ہو. حرام کا پیسہ جیب میں ہو اللہ کبھی قبول نہیں فرماتا ہے. اور پھر میں آپ سے عرض کروں ہمارا دین اسلام یہ کاروبار کو بزنس کو کس قدر پرموٹ کرتا ہے، انکرج کرتا ہے اور کس قدر اس کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں سب سے برگزیدہ بندے اللہ کے انبیاء ہیں، نبی اسلام ہیں. ہمارے انبیاء علیہ السلام خود کیا کرتے رہے؟ نبیوں نے لوگوں کو دین بھی دیا، تبلیغ بھی کی، تعلیم بھی دی، لیکن اپنی روزی روٹی کے لیے جز وقتی یعنی پارٹ ٹائم وہ کاروبار بھی کرتے تھے، محنت کرتے. آج ہمارے یہاں یہ بڑا افسوس ہے، کچھ لوگ کاروباری حضرات کو بڑی باتیں کرتے ہیں، جی اس کے پاس اتنی دولت آ گئی، وہ بڑا امیر ہو گیا، آج ان کا کاروبار چل گیا. بھائی آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ آپ ہی آئیں محنت کریں. میں آپ سے کہوں کہ محنت کرنے والا بندہ جس قدر وہ عظیم ہوتا ہے، سارا دن اگر بندہ محنت کرے، رات کو جاب سے یا کاروبار سے وہ بندہ واپس جا کے 2 روٹیاں کھائے تو اس کو نشے کی گولی لینے کی ضرورت نہیں ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے بندہ گھر میں جا کے روٹی کھا کے ایسے لیٹا نیند آ جاتی. ہاں بندے کو یہ نظر آتا ہے یہ بڑی گاڑی میں بیٹھا ہے، اے سی والی گاڑی میں، اے سی والے گھر میں، اے سی والے آفس میں. بھائی کبھی یہ تو دیکھو اس نے محنت کتنی کی ہے. ہم محنت نہیں کرتے ہیں، صرف ہم باتیں کرتے ہیں. تو یاد رکھیں محنت اللہ کے انبیاء نے کس طرح کی، اللہ کے محبوب بندے کیسی محنت کرتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے والد صاحب ہیں، پوری دنیا جن سے آگے چلی ہے وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے. ان کا کام کیا تھا جی؟ کھیتی باڑی کرنا، یہ زمینوں میں ناگ اگانا اور آگے فروخت کرنا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کا بزنس تھا. اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام آپ درزی تھے. آج ہمارے یہاں کچھ ایسے پروفیشن ہیں جن کو ہم اپنی طرف سے یہ ذہن بنا دیں گے ایسے آپ سے. اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام وہ درزی تھے، کپڑے سلائی کر کے لوگوں کے اپنا پیٹ پالا کرتے تھے. نبی علیحدہ تھے آپ، یعنی انبیاء علیہ السلام تعلیم اور تربیت کرتے تھے، لیکن اپنا پیٹ پالنے کے لیے، بیوی بچوں کا پالنے کے لیے ساتھ انہوں نے کوئی نہ کوئی پروفیشن اڈاپٹ کیا ہوا. وہ کون سا کام؟ ادریس علیہ السلام کا کپڑے سلائی کرتے ہیں. حضرت حور صالح علیہ السلام آپ بزنس مین تھے، تجارت کرتے ہیں. اچھا ایک ہوتا ہے بیکر، چیز کو بنائی آگے بیچ دی. ایک ہوتا ہے تاجر ہوا کہ جو مارکیٹ سے ہول سیل سے چیزیں لائے اور لا کر کے مثلا 10 روپے کی چیز لائے، آگے آگے 15 20 30 50 روپے کی جتنا پروفٹ مارکیٹ کے حساب سے اس کو ملتا ہے وہ بندہ سیل کرے. اس کو ہم تاجر کہتے ہیں. تو حضرت حور علیہ السلام یہ بھی تاجر تھے. حضرت داؤد علیہ السلام یہ لوہے کا کاروبار، زرہ سازی، یہ جو یہاں پہ اپنی جسم کی پروٹیکشن کے لیے لوہے کی ایک جالی پہنی جاتی ہے، زرہ اس کو کہتے ہیں. یہ والی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتے تھے. اچھا اسی طرح حضرت نوح اور زکریا علیہ السلام کارپینٹر تھے، لکڑی کا کاروبار کرتے تھے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدمی ثانی کہا جاتا ہے. پوری دنیا میں جب پانی آ گیا تو اس وقت ایک کشتی بنائی جو 60 ہاتھ لمبی اور چوڑی تھی. وہ کس نے بنائی تھی؟ فرشتوں نے؟ نہیں. غیر سے بنا کیا؟ نہیں. وہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے بنائی. لوہے کا کام، لکڑی کا کام آپ کرتے تھے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی کشتی. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جب امجد جو تھے. اچھا مزے کی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام. یعنی بیٹا، باپ، دادا اور پردادا چاروں کے چاروں بزنس مین تھے اور اللہ کے نبی تھے.
حضرت یوسف علیہ السلام اس کمال کے درجے میں بزنس مین تھے، ایکسپرٹ تھے کہ اکنامکس کے اتنے ماہر تھے کہ آپ نے بادشاہ کو خود کہا تھا کہ جو خواب دیکھا اس کی تعبیر یہ کہ 7 سال بارشیں ہوں گی، 7 سال نہیں ہوگی بارشیں، اور گندم کو پہلے 7 سال تم سیو کرنا، یعنی اس کو محفوظ کرنا، ضرورت کے مطابق کھانا، اگلے 7 سال بارشیں نہیں ہوگی، پھر اس کے مطابق گداموں سے نکالنا اور کھانے چلے جانا، پھر آپ گندم کو سیو کیسے کرنا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو پتا تھا، آپ نے کہا سیو کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے گندم کو خوشک کے اندر رہنے دیا جائے، گندم کو باہر نہ نکالا جائے، جب اندر رہے گی تو کسی قسم کی اس کو کوئی پریشانی یا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ تمام حضرات انبیاء علیہ السلام یہ کاروبار کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ رنگ سازی کا کام، آپ یہ کلیاں چوری کرنے والے تھے۔ ادھر حالت یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ مردے کو کہیں تم بھی زندہ، اللہ کے حکم سے بندہ مر جائے تمہارا کما ہو جاتا، یہ تھا ان کا معجزہ۔ لیکن بزنس کیا تھا؟ رنگ کا کاروبار کرتے تھے۔ آج میں آپ سے عرض کروں، ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ ہمارے انبیاء علیہ السلام دیکھیں، صحابہ دیکھیں، ہمارے بزرگان دین دیکھیں، تمام کے تمام بزنس مین تھے۔ آج کے پروفیشن ہم نے اٹھایا اسرائیل کو دے دیا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے 70-80 لاکھ کے قریب بمشکل 1 کروڑ لگا دیا کہ یہودی ہیں، اسرائیل والے کیا کرتے کیا ہیں؟ ان کا صرف بزنس ہے، اور انہوں نے ایسا بزنس قائم کیا ہوا ہے، آپ گھر میں بیٹھے ہیں اور ان کے اکاؤنٹ میں پیسے جا رہے ہیں، ایسی ایسی ایپس بنا دی ہیں اور ان پہ پیسے ہم پہ بھیج سیل کرتے ہیں، کماتے ہوئے ہیں سارا بزنس کو کرتے ہیں۔ عزیز شامل محترم، یہ بزنس ہمارا تھا، لیکن ہم نے کیا، ہم بھی کرتے ہیں بزنس، ہم 1 نمبر نہیں، ہم 2 نمبر کرتے ہیں۔ وہ کئی مرتبہ آپ کو سے تصاویر گزرتی ہیں، یہ جی مسلمان ایمان رکھنے والا، اللہ رسول کے نعرے لگانے والے، جو مسلمان ٹھیکیدار کی یہ اس کی بنی ہوئی یہ ساڑھیاں پل ہے اور یہ کافی کا بنا ہوا ساڑھیاں پل ہے، وہاں شرمندگی سے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ ہم بزنس مین تھے ہیں، لیکن ہم نے جو بزنس کے اصول ہے ان سے ہم نے نظریں چرا لی۔ وہ سارے اصول جو یہودوں نے سارے کے بعد آج ایک 80 لاکھ یہودی بڑے اعظم امریکہ ان کے قبضے میں، یورپین 27 کنٹریز ہیں وہ سارے ان کے قبضے میں، 57 اسلامی ممالکات ان کے خلاف نہیں بول رہے، وجہ کیا؟ وہ بزنس مین، ساری دولت پوری دنیا ان کے قبضے میں ہے، انہوں نے بزنس اپنے کھاتے میں ڈال لیا، اور یہ بزنس اصل میں ہمارا تھا، ہم مسلمانوں کا تھا، لیکن ہم نے ان کے شرعی اصولوں کو نظر انداز کر دیا۔ آج آپ دیکھ لیں، میں جملہ بولوں، اندھی پڑی ہوئی ہے پورے معاشرے میں، جابین دیکھیں وہ رشوت پہ لگے ہوئے، جتنے بھی جابین ہیں، چاہے پرائیویٹ کرتے ہیں چاہے سرکاری کرتے ہیں، جتنے بزنس مین ہیں وہ دھوکے فراڈ اور 2 نمبری پہ لگے ہوئے، جھوٹ ہمارا طریقہ وغیرہ بن چکا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نظر آتے ہیں جتنے لگتی یا ہی نہ ہو، لیکن یاد رکھنا اس کا وقتی طور پہ آپ کو بڑا فائدہ چاہتی نظر آئے گی، لیکن ایٹ دا اینڈ ان دا اینڈ یہی ہوگا، پریشانی ہوگی، قبر میں جاتے ہوئے، قبر میں سوالوں کے جواب دیتے ہوئے، حشر میں صاحب ہوتے ہوئے پریشانی ہوگی۔ آپ کی عبادت آپ کے منہ پہ دے ماری جائیں گے اگر آپ کی روزی روٹی حلال کی نہیں۔ اور ہمارے انبیاء علیہ السلام انہوں نے یہی کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے کیسے کمال کے جلیل القدر پیغمبر تھے، کام پتہ کیا تھا آپ کا؟ آپ زمبیل بناتے تھے، یعنی پرس اور بیگ بناتے تھے، اور آپ کا مقام یہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام مصلی کو اوپر بیٹھتے اور مصلی کو اس طرح اشارہ کرتے مصلی ہوا کو اڑنا شروع کر دیتا، آپ مصلی کے اوپر بیٹھے ہوتے تخت آپ کا ہوا کو اڑا کرتا تھا، جس طرح پہ بیٹھتے بادشاہ نے وقت کے، لیکن روزی روٹی کمانے کے لیے لوگوں کے خون نے چوسا کرتے تھے۔ آج کے ہمارے حکمرانوں کے پروٹوکول ایمان نہیں ہے، اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہے جو ان میں ضعیفی کی اصلاح کر کے مفادات پہ بات کرے تو ہم اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں حکومت کے پاس جو پیسہ ہے وہ لوگوں کا ہوتا ہے، لوگوں پہ خرچ کرنا چاہیے۔ میں نے پیچھے جو میرے سے کیا، پیروں کے پیر روشن نبی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا بھی میرے پیر کو کہتے ہیں، میں نے تعارف کروایا، ہم نے تو کیا میرے پیر کو دیکھ کر سنو کے رکھ دیا،
جنہوں نے 91 سال زندگی پائی ساری زندگی پڑھنے پڑھاتے رہے 53 ایئر 53 سال 53 سال لگاتار پڑھنے پڑھانے میں گزار دیے. آج ہم نے شیخ عبدالقادر جیلانی کو صرف کھیر کی دیگ کے اندر ہم نے معلوم کر کے رکھ دیا. آپ کے پاس وقت کا جب بادشاہ آیا اس نے 10 تھیلیاں سونے کی آپ کو دی تو آپ نے 2 تھیلیاں پاپلے پہ پوری پکڑی پکڑ کے اس طرح زور سے نچوڑا خون نکلنا شروع ہو گیا. بادشاہ سامنے کھڑا ہے. آج ہمارے پیر صاحب کے پاس کوئی وقت کا کونسلر آ گیا نا تو وہ ڈینگے مارتے ہیں جی کونسلر ایم پی ایم نے سارے کو لائے بڑی ساری بلے بلے پیر صاحب سے بڑے مرید ہیں. لیکن پیر نے کبھی پوچھا کہ تیرے جیب میں پیسہ حلال کیا یا حرام کیا ہے. تو پہلے لوگوں سے قرضے مانگتا پھرتا تھا. آج وہ ایم پی ایم نے بن گئے تیرے گارڈن کھاڑ کہاں سے آ گئے کس کا پیسہ ہے کون تم سے ٹھیکے ڈیولپمنٹ کے فنڈ تمہیں ملے تھے تم نے بجائے لوگوں کے لگانے کے رستے بنوانے کے تم نے اپنی جیب میں ڈال دیے. کیا جواب دو گے وقت کے غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اس طرح آپ نے نچوڑا خون نکلنا شروع کر دیا. آپ نے بادشاہ کو کہا بادشاہ لوگوں کا خون نچوڑ کے میرے پاس لے آئے لوگوں کا پیسہ تھا وہ میرے پاس ڈرانے کے لیے لے آئے. پھر فرمایا کہ اگر مجھے اپنے نانا جان کی حیات نہ ہوتی تو یہ خون یہاں سے چلتا کرتا دربار تک پہنچ جاتا لوگوں کو پتا کرتا جن سے کا تمہیں خون نچوڑا. عزیز سامعین وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی پرس بناتے بیگ بناتے اپنی روٹیوں کی کماتے حلال کا رزق کماتے تھے. اور حالت یہی جو مسجد اقصیٰ ہے فلسطین کے اندر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پتہ کس سے بنوائی جنوں سے بنوائی جنوں نے بنائی ہے. اور آپ کو جب وفات ہوئی تھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے. آپ اس طرح ایک جو ڈنڈا اس طرح ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے ایسے اسی حالت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو موت آ 1 سال تک آپ اسی حالت میں کھڑے رہے موجزہ رہا آپ کا جن کام کرتے رہے. 1 سال کے بعد اس ڈنڈے کو گھن لگا کیڑے نے اس کو کھانا لکڑی کا کیڑے نے کھانا شروع کر دیا یہ کمزور ہو گیا اندر سے. اور پھر ایک دن جب اچانک ٹوٹا حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے گرے جنوں کو پتا چلا یہ تو کئی دیر پہلے فوت ہو گئے. اتنے زبردست قسم کے اللہ کے نبی معجزے اتنے کمال کے لیکن بزنس کیا تھا بیگ اور پرس بنایا کرتے تھے. یہ تھا ہمارا درشندہ. اچھا اس سے آگے چلیں صحابہ کرام کی بارگاہ میں آگے انبیاء. اچھا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے 2 مرتبہ ملک شام میں تجارت بزنس کے لیے گئے. پہلے اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ گئے پھر حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ کا بزنس چلانے کے لیے ان کا سامان لے کے آپ ملک شام میں گئے. جب میسرہ غلام آپ کے ساتھ تھا واپس کافی سارا پروفٹ اور منافع لے کے واپس آئے. اس کے بعد حضرت خدیجہ کبریٰ نے آپ کی طرف نگاہ کا پیغام بھیجا. عزیز سامعین محترم حضور علیہ السلام نے ایک جگہ کے اوپر ٹھہرے بعد کھیتی باڑی میں کی جتنے اللہ کے انبیاء تمام نے بکریاں ضرور چرائی ہیں کسی نہ کسی نے. آج ہم کیا ہیں ہم کاروبار سے دور ہیں. ہمارا نوجوان جتنا بھی طبقہ ہے اتنی ڈگریاں لے کے پھرتے ہیں. آج ہمارا علم ذلیل ہو رہا ہے کبھی اس طرح پہ دھکے کھا رہا کبھی وہاں کھا رہا. میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ کہتا ہوں میں ان کو یہ موٹیویشن دیتا ہوں بیٹا خبردار تعلیم کا مطلب یہ نہیں کہ ڈگری پکڑ کے ہم نوکری کریں. تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ اگر گندیریوں والی ریڑھی بھی لگائیں تو آپ اچھے طریقے سے مینج کریں. آپ کی ریڑھی مینج ہونی چاہیے آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے کردار اچھا ہونا چاہیے. آپ کے ذہن کے اندر جو پڑھائی نے صلاحیتیں پیدا کی ہیں ان صلاحیتوں کو برے کار کے بزنس مین بنے. آج ہمارے ہاں ہماری تعلیم صرف ڈگریوں کی حد تک اور نوکریوں پہ تک رہ گئی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کو پروموٹ کیا ہے. اسلام سب سے زیادہ بزنس کو پسند کرتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ جن کی ہم پیروی کرتے ہیں جن کی فکر پہ عمل کرتے ہیں حنفی پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بزنس مین اتنے بڑے بزنس مین کپڑے کا کاروبار کرتے. آپ دن کے وقت وہ سوٹ پہنتے جو اس وقت کا بادشاہ بھی نہیں پہنتا تھا. یہ تھا شاہانہ انداز. لیکن جب عشاء کی نماز پڑھتے پھر فقیرانہ انداز کیا ہوتا وہ شاہانہ لباس اتارتے بوری کا لباس پہن کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے رہتے ساری رات عبادت کرتے. آج ہم نے مولوی طبقے کو پڑھے لکھے طبقے کو اور بزنس مین کو علیحدہ کر دیا. بالکل یہ علیحدہ نہیں تھے.
ہم نے یہ کہہ دیا کہ شاید ٹوپی تسبیح مسلح کا نام دین ہے، کاروبار اور ہے. نہیں، اصل دین یہ ہے بازار میں کاروبار بھی کریں، نگاہ کو بھی جھکا کے رکھیں. آپ بزنس کریں، جیب میں حلال کا پیسہ لے کے آئیں. آج ہمارے معاشرے میں جو جتنا جلدی امیر ہوتا ہے اس کو عقل مند کہا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ پیسے اس نے کیسے کمائے. آپ کیا عزیز سامعین محترم، اسلام کتنا محبت کرتا ہے اس سے، بزنس سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین کھانا وہ ہے جو بندہ اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بہترین کھانا فلاں آستانے کے لنگر کا ہے، فلاں نیچر کا کھانا ہے. حضور نے فرمایا بہترین کھانا وہ ہے جو آپ اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سارا دن محنت کرتا ہے، رات کو شدید تھکاوٹ ہو جاتی ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ بندہ سارا دن محنت کرے، شام کو ایک روٹی کھا کے وہ پیٹ بھر کے پانی پی لے، ایسے نیند آتی ہے. کوئی گولی کھانے کی ضرورت نہیں ہے، محنت کی اسے. پر میں رات کو تھکاوٹ کے انداز میں آ کے وہ سو جاتا ہے. فرمایا وہ ساری رات حلال کی روزی کما کے محنت کر کے عبادت نہیں کی، عشاء کی نماز پڑھی، سو گیا ہے، صبح کو فجر کی نماز کے لیے اٹھا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات اس کی مغفرت اور بخشش پہ گزر جاتی ہے. میرے ماں کا سلسلہ مزدور کا ہاتھ پکڑتے ہیں تو اس کو چوم لیا کرتے. آج میری اور آپ میں سے ہر ایک کی یہی خواہش ہے، کاش میری ماں کا سلسلہ کا یہ جلد دیدار ہو جائے. وہ میری ماں کا سلسلہ مزدوروں کے محنت والے ہاتھوں کو پکڑ کے چوم لیا کرتے. اور دوسری طرف بزنس میں انکم اتنا کیا، میں تو گلا نہیں کرتا ہے، ہٹا کٹا ہو کے لوگوں سے پیسے مانگتا ہے. تو میں کہتا کیا والے دن وہ آئے گا تو لوگوں نے فرمایا اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا، استغفر، ہڈیاں ہوں گی اس طرح. جو لوگوں سے مانگتا ہے، آج ہمارے یہاں یہ بڑا ہے، ادھر سے 5 لاکھ مانگا، ادھر اس کو دے دیا، اس سے مانگا اس کو دے دیا، اسی طرح ٹھگیاں لگاتے لگاتے وہ چلے جاتے ہیں. یہ سن لیں گے لوگ. حضور ایک ساتھ اس سے قیامت والے دن آئیں گے، چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. عزیز سامعین محترم، ہمارے اسلام کی جو اصل روح ہے وہ بزنس کے اندر ہے. انشاءاللہ اس سے آگے ہم سٹارٹ کریں کہ حرام اور حلال کی پہچان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بات میں دعا جو کچھ پڑھا سنا ہے، اللہ تعالیٰ کی چھوٹی کتاب